یہ جو ایمبیگوٹی کا معاملہ ہے، ابھی میں شاکر اللہ جان صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی پڑھا تھا اخبار کے اندر، جو ایکٹنگ سی سی ہیں، انہوں نے کہا کہ میں تفصیلی فیصلے کا انتظار کروں گا. شرجیل میمن صاحب، ان کی پارٹی بھی کہتی آ رہی ہے تفصیلی فیصلے کا ہم انتظار کریں گے. فاروق نائک صاحب لاء منسٹر نے کہا کہ تفصیلی فیصلے کی ہمیں ضرورت ہے. کیا کورٹ یہ ابہام کی جو سپیس ہے اس کو ختم نہیں کر سکتی تھی؟ دیکھیں بالکل ختم کر سکتی ہے. میرے نزدیک ہونا یہ چاہیے تھا کہ بہتر یہ تھا کہ بجائے شارٹ آرڈر کے پورا ڈیٹیل ججمنٹ لکھ کر اسی دن اناؤنس کر دیا جاتا، کیونکہ طریقہ کار یہ ہے کہ کرمنل سائڈ پہ اگر کسی کو سزا ہوتی ہے تو آپ کو دین اینڈ دیئر ججمنٹ کی کاپی سپلائی کرنی ہوتی ہے. آپ نے اگر مثال کے طور پر وزیر اعظم کو 15 دن کی سزا ہو جاتی اور آپ کا شارٹ آرڈر ہوتا، ڈیٹیل آرڈر نہ ہوتا، تو پھر وہ اپیل کے لیے کہاں جاتے؟ تو طریقہ کار تو یہ تھا کہ پورا ڈیٹیل آرڈر ہو جانا چاہیے تھا. شارٹ آرڈر آیا ٹل دا رائزنگ آف کورٹ، انہوں نے سزا. میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے شارٹ آرڈر ڈیٹیل آرڈر نہ ہونے کی؟ تھیوریٹیکلی کیا پاسبلٹیز ہوتی ہیں عموماً کورٹ کے سامنے؟ عموماً فار وانٹ آف ٹائم جو ہوتا ہے وہ ڈیٹیل آرڈر نہیں لکھتے، شارٹ آرڈر لکھ دیتے ہیں، بعد میں اٹھا کے وقت تو بہت تھا ویسے ان کے پاس. نہیں، میں کہتا ہوں کہ کرنا چاہیے تھا. میرا اپنا ذاتی موقف یہ تھا کرنا چاہیے تھا. میں نے جیسے کہ پہلے کہا کہ ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ عدلیہ کے فیصلوں کا احترام کریں، اور پاکستان کا کوئی شہری ایسا نہیں ہے جو یہ کہتا ہو کہ احترام نہیں ہونا چاہیے. لیکن پولیٹیکل پارٹیوں سے میں ایک بات ضرور کہتا ہوں کہ سب سے بہترین فورم جو آپ کا ہے جو جھگڑوں کو طے کرنے کا، وہ پارلیمنٹ کا فورم ہے، جہاں آپ کو بیٹھ کے تمام معاملات کو طے کرنا چاہیے. جس انداز میں اس ملک میں ایک جنرل آتا ہے تو 11 سال تک وہ حکومت کرتا ہے، ہماری تمام پولیٹیکل پارٹیاں ہم خاموش ہو کے بیٹھ کے تماشا دیکھتے ہیں کہ وہ جنرل آتا ہے 11 سال تک وہ من مانی کرتا ہے، لیکن ہم کسی معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرتے. اس ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ آج دن تک جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیاں اقتدار میں آئی وقتاً فوقتاً، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو میرے نزدیک فل فلیج ٹائم پورا کرنے کا موقع نہیں ملا. ٹھیک. اور اگر پولیٹیکل پارٹی کو موقع ملا بھی تو جو تھرڈ فورس ہے جو ہمیشہ انٹرفیئر کرتی ہے ہمارے معاملات میں، اس نے کبھی فری ہینڈ پولیٹیکل پارٹیوں کو دیا ہی نہیں اقتدار کرنے کا. وہ اقتدار اسی انداز میں کرتے ہیں جس حساب سے تھرڈ فورس چاہتی ہے. یہ میرا اپنا ذاتی موقف ہے. آج کل بھی یہی ہو رہا ہے؟ آج کل بھی یہی ہو رہا ہے. اچھا، اب پولیٹیکل پارٹیوں کا معاملہ یہ ہے کہ میرے نزدیک اس کا بہترین حل یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی لیگل ڈسپیوٹ سامنے آتا ہے تو ہر پولیٹیکل پارٹی کے پاس اپنے لیگل ایکسپرٹ موجود ہیں. کیا یہ ممکن نہیں کہ ہر پولیٹیکل پارٹی اپنے لیگل ایکسپرٹ کی ٹیم کو بٹھائے اور لیگل ایکسپرٹ کی ٹیم کو یہ کہے کہ یہ پوائنٹ ہے جس پہ ہم نے آگے بڑھنا ہے، آپ اپنا اوپینین دیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. لیکن اس وقت پرائم منسٹر صاحب کی کنوکشن کے بعد تو شاید ٹیمز بیٹھ کے سر مار بھی لیں. اب تو معاملہ ہاتھ سے نکل گیا. میں اسی پہ آتا ہوں. اب تو آپ معاملہ اب تو دوبارہ اپیل کا ایک فورم صرف رہ گیا. جب اپیل کا رائٹ اپنی جگہ پہ ہے، اپیل کے رائٹ کے ساتھ ساتھ اگر اپیل میں بھی معاملہ یہ ہو جاتا ہے تو آنریبل سپریم کورٹ اگر فیصلے میں خود لکھ دیتا ہے کہ پرائم منسٹر ڈسکوالیفائی ہو گیا آن دی بیسس آف دس پنشمنٹ، تو پھر تو چیپٹر کلوز ہو جائے گا. رائٹ، لیٹ می کمپلیٹ سر. لیکن اگر آنریبل سپریم کورٹ نے اس چیز کو ڈیفائن نہیں کیا تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ یہ معاملہ پہلے اسپیکر کے پاس جائے گا. اسپیکر اسمبلی ود ان دا پیریڈ آف 1 month جو بھی اپنا ریفرنس تیار کرے گی، تیار کر کے الیکشن کمیشن کو بھیجے آٹومیٹکلی چلا جائے گا 1 مہینے کے بعد. اور اگر 1 مہینے کے اندر وہ نہیں بھیجتی آٹومیٹکلی وہ میں پریزیوم کیا جائے گا کہ وہ ریفرنس جو ہے الیکشن. لیکن یہ اس صورت میں ہوگا کہ جب سپریم کورٹ واضح انداز میں ڈسکوالیفیکیشن کی بات نہ کرے. آپ کی تشریح ہے. اور اگر وہ لیکن میرا آزاد صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر سپریم کورٹ کا ڈیٹیل ڈیسیجن آ جاتا ہے اور اس میں یہ ایمبیگوٹی جو کہی جا رہی ہے وہ دور ہو جاتی ہے، اپیل کا بھی پروسیس، اول تو یہ ہے کہ اگر اپیل میں آرڈر سسپینڈ نہیں ہوتا تو یہ فیلڈ ہولڈ کرے گا. اور اگر اپیل کا پروسیس بھی جو ہے ختم ہو جاتا ہے یا ایگزاسٹ ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر ان کا کیا موقف ہے؟ نہیں، اس کے بعد اگر آنریبل سپریم کورٹ ڈسکوالیفائی کر دیتا ہے اس کا مطلب he has to go. Yes, he has to go. ٹھیک. This is the actual position, factual position. اچھا، تو کیا اس دوران پھر ہم اچھا ہوا پی ایم ایل این نے نوٹس دے دیا حکومت کو، سیاسی نوٹس کہ جی ہم یہ کرنے والے ہیں. میڈیا کے اندر بھی آپ کو لائنز بڑی واضح نظر آتی ہیں.
وکلا جو ہیں وہ بھی اس معاملے کو بڑے کینلی دیکھ رہے ہیں. اگر جوڈیشری اسالٹ پر آئے گی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب سے پہلے دفاع کریں گے. میمن صاحب بھی کہہ رہے ہیں جی کہ عدلیہ کا تفصیلی فیصلہ آ جانے دیں, ہم اس کو مانیں گے, اگرچہ اس کے ساتھ وہ پوری تاریخ بیان کرتے ہیں. تو اس وقت تک پھر انتظار کریں اور عدلیہ سے استدعا کریں کہ فیصلہ ذرا جلدی کرتے ہیں. شوڈ دیٹ بی دی اسٹریٹجی؟ فیصلہ ڈیٹیل, چونکہ ایک ڈیفینیٹلی ایک کنفیوژن تو ہے, آلدو بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیر از ایبسلیٹلی نو کنفیوژن, بیکاز جو پیرا 2 ہے اس میں بڑا کلیئرلی لکھا ہے اور سپریم کورٹ نے لکھا ہے کہ اسکینڈلائز اور ریڈیکول کیا گیا, اور ریڈیکول کا تعلق کوئی کنفیوژن نہیں ہے. نہیں, کنوکشن کے بعد ریڈیکول کی بھی بات کلیئر ہے. انہوں نے امپلیکیشن کے بارے میں تھوڑا سا ہے, ریڈیکول والا بھی چونکہ ریڈیکول کا لفظ آ گیا اس میں, تو اس لیے امپلیکیشنز شور شارٹ ہے وہی آرٹیکل 63G, اور جو انہوں نے لائکلی اس لیے کیا کہ ایک پروسیس ہے نہیں, لیکن یہ تفصیلی ججمنٹ تک تو نہیں آئے گی. بالکل ہونی چاہیے, میرا خیال ہے بالکل جتنا جلد آ جائے اچھا ہے, یہ کنفیوژن ختم ہو جائے گی. لیکن ایک میں آپ کو بات بتاؤں, یہ جو آزاد صاحب بار بار کہہ رہے ہیں نا, دیکھیں پولیٹیشنز ہوں, جرنلسٹ ہوں, سول سوسائٹی ہو, اس وقت جو ایکسٹرا آرڈنری چیز پاکستان میں ہو رہی ہے کہ اٹیک جوڈیشری کے اوپر کون کر رہا ہے؟ ایگزیکٹو کر رہی ہے, گورنمنٹ اٹیک کر رہی ہے, جس کا بنیادی کام ہے کہ امپلیمنٹ کرے اس کے فیصلے. میں اس فیصلے کو چھوڑ دیں, باقی آپ بات تو کرنے دیں بھائی جان, اس کے علاوہ اور بھی فیصلے لے لیں, آپ سن لیں نا. اچھا سو یہ ان کی فنڈامنٹل رسپانسبلٹی ہے سب کی, لیکن بنیادی رسپانسبلٹی ایگزیکٹو کی ہوتی ہے کہ آپ نے عدلیہ کے فیصلوں کو امپلیمنٹ کروانا ہے. آپ ایگزیکٹو کی حالت دیکھ لیں. اب اس مسئلے میں جب اس طرح کی کنفرنٹیشن ہو تو مجھے بتائیں کہ کیوں پولیٹیکل پارٹیز انڈیفرنٹ رہے؟ مجھے ان سے یہ گلہ ضرور ہے کہ ان کو جو کام آج یہ سوچ رہے ہیں کریں, یہ ان کو بہت پہلے کرنا چاہیے تھا. بیکاز وہ کیا, یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں لانگ مارچ, امپلیمنٹیشن صرف اس فیصلے کے اوپر کیوں, بہت سے باقی لانگ مارچ سے اگر آپ امپلیمنٹیشن کرانے چلیں, لیکن اس میں ایک بات, لیکن سیاست میں ایک بات دیکھیں, سیاست ان کو بھی کرنی چاہیے, ان کو شرجیل صاحب کو بھی کرنی چاہیے, لیکن ناٹ ٹو دا ایکسٹینٹ کہ جی سندھ ورسز پنجاب والی سیاست. اچھا اب یہ مجھے پروگرام یہیں پہ چھوڑنا ہے. یہ جو ایکسٹینٹ ہے کہ سندھ ورسز پنجاب ہوگا یا نہیں ہوگا, اس میں سے کس کا فائدہ ہوگا کس کا نقصان ہوگا, یہ ایک بڑا ٹرکی گراؤنڈ ہے. لہٰذا ہم اس کنسنسس کے ساتھ سپریم کورٹ کے سامنے استدعا کرتے ہوئے ایک کلیکٹیو فورم سے کہ اگر جلدی ڈیٹیلڈ فیصلہ آ جائے تو یہ تمام ڈیبیٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اس نقطے پر تمام تر ڈیویژنز کے باوجود کنسنسس ہے. طلعت صاحب میں آخری بات کروں گا. طلعت صاحب یہ آخری بات آپ بادشاہ کر لیں جی, کریں, میرا تو کنکلوژن تھا, فرمائیے. میں یہ کہوں گا جس طرح انصار صاحب نے کہا, تو میرے خیال سے ہسٹری کلیئر ہونی چاہیے کہ میں دیکھ رہا تھا انصار صاحب کو جب ان کا پہلا کالم انہی چیف جسٹس محترم افتخار محمد چودھری صاحب کے خلاف آیا تھا, اور جو لینگویج انہوں نے یوز کی تھی اور اس میں جو ایلیگیشنز لگائے تھے, اور اس وقت تو کسی جرنلسٹ نے مجھے یہ کہا تھا کہ انہوں نے 15 لاکھ روپے لے کے وہ لکھا ہے, میں نے اعتبار نہیں کیا. میں نے کہا کوئی خدا میں نے اعتبار نہیں کیا, اتنا چھوٹا پن مت دکھایا, کوئی خدا کا خوف, میں نے نہیں کیا اعتبار, میں نے اعتبار نہیں کیا. ایک جملہ میں آپ سے میں نے نہیں کیا اعتبار. آپ کا کام یہی ہے, چھوڑیں یار اس بات کو, اتنا چھوٹا پن مت دکھائیں. میں کہہ رہا ہوں میں نے اعتبار نہیں کیا. میں نے کہا انصار عباس وہ اچھے تھے, انہوں نے 15 لاکھ لکھا ہوگا. سمپل سے یہ ہے کہ خدا کے لیے میں سب سے اپیل کرتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اس تنازع کی وجہ سے پھر کوئی تھرڈ فورس اس ملک کے جمہوری سسٹم کو نقصان پہنچائے. اس پہ کنسیڈر کریں, یہ میری جاب نہیں ہے, یہ پولیٹیکل میں بلکہ کہوں گا ہوش کے ناخن کے ساتھ ساتھ قانون کے ناخن بھی لیں, جب قانون کو امپلیمنٹ ہونے دیں, آسمان نہیں گر جائے گا. لیکن کورٹ سے استدعا جو بیچ میں ڈسرپٹ ہوگی وہ یہی ہے کہ ڈیٹیل ججمنٹ اگر آ جائے تو جس ایمبیگوٹی کے اوپر سارے لوگ بات کر رہے ہیں وہ ختم ہو جائے گی اور معاملہ طے ہو جائے گا. کنسنسس ہے, کورٹ نے اگر اس کو کلیئرلی ڈیفائن کر دیا کہ اب یہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں کانویکٹ ہونے کی وجہ سے اب وہ نااہل ہو چکے ہیں, تو پیپلز پارٹی کے ریپرزینٹیوز بھی کہتے ہیں کہ ہم اس کو مانیں گے. ہماری طرف سے یہ کچھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.